اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم۔ فتح مکہ کے احوال چل رہے تھے، جس میں تقریباً 50% سے زیادہ واقعہ تو گزر چکا ہے پچھلی کلاس میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 باتیں فرمائی تھی ابو سفیان کو، تو ابو سفیان نے یہی باتیں جا کر مکے میں زوردار طریقے سے اعلان شروع کر دیا کہ لوگوں جو میرے گھر میں آ جائے گا نا، اس کو پناہ حاصل ہو جائے گی۔ تو اس پر ابو سفیان کی جو اہلیہ تھی ان کا نام تھا ہندا۔ تو ہندا جو تھی وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی اس وقت، انہوں نے فوراً کیا کیا، ابو سفیان کا گریبان پکڑ لیا اور ابو سفیان کو نا برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور ابو سفیان کو یہ کہنے لگی کہ تیری بربادی ہو، کہ تو یہ کیا کر رہا ہے، تیرے گھر میں اتنے لوگ کیسے سما سکتے ہیں، اور تو یہ کیا بات کر رہا ہے، تجھے کچھ پتا بھی ہے؟ تو ابو سفیان نے فرمایا، پھر دوبارہ اعلان کیا کہ لوگوں جو مسجد حرام میں چلا گیا نا آج، اس کو بھی امن حاصل ہے، اس کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور اس پر پھر اس نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، مسجد حرام میں تو اتنی جگہ ہی نہیں ہے۔ تو اس پر ابو سفیان نے کہا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بھی بند کر لے اور اندر رہے محض، باہر نہ آئے، تو اس کو بھی جو ہے وہ امن حاصل ہے، اس کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو ابو سفیان کی جو اہلیہ تھیں وہ برابر جو ہے ابو سفیان کو برا بھلا کہتی رہیں کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو، تمہیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی بیوی کی یہ چیخ و پکار سنی تو لوگوں سے کہا کہ لوگوں دیکھو، تمہاری جانوں کے بارے میں یہ عورت کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اس کی عورت کی ہرگز بات نہ ماننا آج، ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے، مارے جاؤ گے۔ میں جو لشکر دیکھ کر آ رہا ہوں، زیتوا سے جو میں لشکر دیکھ کر آ رہا ہوں نا، تمہیں وہ اندازہ نہیں ہے کہ وہ لشکر تمہارے ساتھ کیا کر سکتا۔ تو فوراً جو ہے جو میں کہہ رہا ہوں میری بات پر عمل کر لو۔ تو لوگوں نے اس پر یہ کیا کہ فوراً جو ہے اپنے اپنے گھروں میں، یا جو مسجد حرام میں آ سکتا تھا مسجد حرام میں آ گیا، اور جو اپنے گھر میں تھا وہ اپنے گھر میں بند ہو گیا۔ تو اس کرفیو کا فائدہ کیا ہوا؟ دیکھیں، یہ کرفیو ہی ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے اپنے گھروں میں بند ہو جاؤ، باہر نہ نکلنا۔ ایک قسم کا کرفیو، اگر ہم آج کے ٹرم میں اس کو سمجھیں تو یہ کرفیو ہے۔ تو کرفیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرفیو کا اعلان کیوں فرمایا تھا؟ وہ اس لیے فرمایا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان، تاکہ جو شخص بھی جو ہے وہ گھر کے اندر رہے گا، باہر نہیں آئے گا، تو قتل ہونے سے محفوظ ہو جائے گا، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ ان کا خون نہیں بہے گا، مکہ مکرمہ کی سرزمین پر ان کا خون نہیں بہے گا، یعنی کم سے کم لوگ جو ہے وہ خون خرابے کی وجہ سے قتل ہوں گے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی ایک رحمت کی ادا تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا ایک انداز تھا کہ آپ لوگوں کو قتل ہونے سے بچانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اپنے اپنے گھروں کے اندر بند رہو، ہم آج جو باہر نہیں آئے گا اس کے گھر میں گھس کر اس کو کچھ بھی ہم جو ہے وہ برا، اس کو جو ہے وہ قتل نہیں کریں گے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی امت کے لیے ایک رحمت تھی، جو مکے کے لوگوں کے لیے اس وقت کے لیے تھی، کہ جس کا جو ہے وہ لوگوں کو فائدہ ہوا۔ اب سمجھتے ہیں کہ مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے داخل ہوئے، کہاں سے داخل ہوئے، اور کیا صورتحال بنی۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک تصویر دکھا دی ہے، آپ کو اس سے سمجھ میں آ گیا کہ مختلف لشکروں کے حصے تھے جو کہ جو ہے وہ مختلف طریقے سے جو ہے حرم کے اندر جو ہے وہ داخل ہوئے۔ اب آپ کو یہ ایک شکل نظر آ رہی ہے، اس شکل سے آپ پہلے بھی واقف ہیں، یہ مکہ المکرمہ ہے نبوی دور کے اندر، یعنی نبی علیہ السلام کے دور میں مکہ ایسا دکھتا تھا۔ اور 8 ہجری کا یہ سین میں نے بنایا ہوا ہے کہ 8 ہجری میں مسلمانوں کے لشکر کہاں کہاں سے مکے میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں تصویر کیا ہے، یہ مکہ المکرمہ کا پورا نقشہ ہے اس دور کا، اور اس میں آپ مختلف پہاڑ دیکھ رہے ہیں، یہ مختلف پہاڑ تھے، ان کو ہم نے سارے پہاڑوں کو ڈسکس کر چکے ہیں پریزنٹیشن کے اندر، جس میں ہر پہاڑ کے نام، ان کی ترتیب، ان کی آج کل کا ان کا محل وقوع کے حساب سے ہر چیز آپ کو میں آلریڈی ایکسپلین کر چکا ہوں۔ تو آپ جو پرانی کلاسز لینے والے لوگ ہیں ان کے لیے اس تصویر میں کوئی اجنبیت انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ تو بہرحال یہ میں پھر بھی ایکسپلین کر دیتا ہوں، یہ خانہ کعبہ ہے، اور یہ اس کے مکے کے سارے پہاڑ ہیں جو اس نے مکے کی وادی کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ آپ جو یہ رائٹ سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں یہ مکے کا بالائی حصہ ہے، اونچائی والا حصہ ہے، اور یہ جو لیفٹ پہ دیکھ رہے ہیں یہ سارا زیریں حصہ ہے، نچلا حصہ ہے، جس کو اسفل بھی کہا جاتا ہے عربی کے اندر۔ تو یہ مقام جو زیت ہوا ہے وہ سارا اس طرف ہے، رائٹ سائڈ پہ۔ تو رائٹ سائڈ پہ ہی مدینے کی طرف جانے کا راستہ بھی ہے، یعنی کہ مدینے سے جو مکہ آتا تھا وہ رائٹ سائڈ سے مدینہ سے مکہ میں داخل ہوتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کیونکہ مدینہ منورہ سے تشریف لا رہے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا لشکر جو آپ سمجھ لیں کہ رائٹ سائڈ پہ ہی تھا۔ تو رائٹ سائڈ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لشکر کی تشکیل فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے جو 5 حصے بنائے تھے، ان میں جو دائیں سائڈ والا لشکر تھا اس کی کمان تھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اندر۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس
کچھ لوگ تھے 900 کے قریب بھی تعداد آتی ہے اور 1000 کے قریب بھی ان کی تعداد آتی ہے. تو 1000 کے لشکر جب ادھر سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کا داخل ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آپ نے یوں داخل نہیں ہونا، بلکہ آپ نے جیسے میرا ماؤس آپ دیکھ رہے ہیں ایسے اوپر سے آنا ہے، اوپر سے آپ کے پیچھے کی طرف سے آ کے زیریں علاقے سے داخل ہونا ہے. تو آپ کو یہاں نظر آ رہا ہوگا ایک نام خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جو ہے اس سائڈ سے اوپر سے ہوتے ہوئے اور اس سائڈ سے نچلے حصے سے مکہ کے اندر داخل ہوئے اس طرف سے. اور یہ کون سا حصہ ہے اس کو اگر آپ سمجھیں تو یہ آج جو کلاک ٹاور والی جگہ ہے، یہ وہ آپ سمجھیں کہ یہ کلاک ٹاور والی جگہ ہے، کیونکہ یہ جو پہاڑی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کلاک ٹاور والی جگہ ہے جس پر آج موجود ہے جو مکے کا کلاک ٹاور ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یہ اس طرف سے جو ہے وہ مکہ میں داخل ہوئے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جو بائیں طرف تھا وہ بائیں طرف حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر تھا. مقام زیتوا کے اندر جو بائیں سائڈ کا جس کو میسرا کہا جاتا ہے اس کی کمان تھی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں، جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. تو جو مہاجرین تھے ان کا جھنڈا بھی حضرت زبیر کے ہاتھ میں تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ فرمایا کہ آپ نے جو ہے نا وہ اس طرف سے داخل ہونا ہے، نیچے کی طرف سے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں زبیر بن عوام کا لشکر اس طرف سے آیا، یعنی مقام زیتوا سے پیچھے آیا اور یہاں سے نیچے سے اس گھاٹی سے ہوتا ہوا خانہ کعبہ کی طرف یعنی مکہ میں جو ہے وہ انٹر ہو رہا ہے وہ. اچھا اس کے بعد جو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جو پیدل لوگ تھے نا پیدل، ان کی کمان ان کے ہاتھ میں تھی، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ فرمایا تھا ابو عبیدہ آپ نے اس طرف سے داخل ہونا ہے. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ جو ہے وہ اس جو مقام ہے یہ جنت المعلیٰ کا قبرستان ہے، اس طرف سے جو ہے وہ مکے میں داخل ہوا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ پیدل لوگوں کے ساتھ. اور اس کے بعد رہ گئے انصار. انصار کا جھنڈا تھا حضرت سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں. تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ جب یہاں سے انٹر ہونے لگے تو اب آپ وہ بات یاد رکھیں جو میں نے آپ کو وہاں بتائی تھی مقام زیتوا کے اندر، جہاں ابو سفیان کو انہوں نے کیا کہا تھا کہ آج مکے میں خون حلال ہو جائے گا، آج مکے میں جو ہے وہ قتل و غارت ہوگی. تو ابو سفیان نے یہ بات نوٹ کر لی اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں داخل ہوئے تو ابو سفیان نے کہا کہ یا رسول اللہ سعد بن عبادہ نے ایسی ایسی بات کی ہے. تو نبی علیہ السلام نے کیا کیا، نبی علیہ السلام نے کہا اچھا. تو نبی علیہ السلام نے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جھنڈا تھا نا وہ ان کے ہاتھ سے لے لیا اور لے کر ان کے اپنے بیٹے کو دے دیا. تو وہ یہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا. تو اس میں علماء نے ایک لطیف نقطہ لکھا ہے اور وہ نقطہ یہ لکھا ہے کہ کسی بھی شخص کو اگر معزول کر دیا جائے کسی بھی عہدے سے تو اس کے لیے ظاہری بات ہے ایک دکھ ہوتا ہے اس کو کہ میرے سے عہدہ لے لیا گیا ہے. لیکن اگر وہ عہدہ کسی اور کو دیا جائے تو پھر اور زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ میرے سے لے کر کسی مہاجر کو دے دیا، کسی انصاری کو دے دیا، کسی اور بندے کو دے دیا. لیکن اگر میرے سے عہدہ لے کر میری اپنے بیٹے کو دے دیا جائے نا تو پھر انسان کو دکھ نہیں ہوتا. کیوں؟ انسان اپنے بعد سب سے زیادہ اہل جس کو اپنے لیے سمجھتا ہے وہ اس کا اپنا بیٹا ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے ان کی دلجوئی بھی کی اس انداز سے کہ ان سے لشکر کی کمان لے کر ان کے اپنے چھوٹے بیٹے کو نبی علیہ السلام نے سونپ دی، جس سے ان کی بالکل دل آزاری نہیں ہوئی. تو یہ بھی نبی علیہ السلام کا ایک خاص ایک انداز تھا اپنے ساتھیوں کے دل رکھنے کا. تو بہرحال یہ واقعہ اس مقام پر پیش آیا. بہرحال سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیتوا سے اس طرف سے جو ہے وہ مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پھر وادی الحجون جو جبل قیدہ ہے وہاں سے جو مدینہ منورہ کے جانے والا راستہ تھا، عموماً لوگ یہی راستہ اختیار کیا کرتے تھے مدینہ جانے کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے جو ہے وہ مکہ المکرمہ میں داخل ہو. اب آپ دیکھ رہے ہیں مکہ میں مسلمان جو ہے مختلف جہتوں سے داخل ہو رہے ہیں، مختلف جہتوں سے. تو یہ ایک کمال جنگی اسٹریٹجی تھی نبی علیہ السلام. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو کفار تھے، جو قریش مکہ تھے، ان کو کسی بھی ایک جگہ جمع ہونے کا موقع ہی نہیں ملا. کیوں؟ اگر وہ ایک جگہ جمع ہو جاتے تو پھر ہی مسلمانوں کے خلاف لڑتے نا. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان یہاں سے آئے تو یہاں سے لشکر توڑ دیا، ادھر سے ادھر لشکر توڑا کفار کا، ادھر سے جو لوگ آئے انہوں نے مسلمانوں نے لشکر توڑ دیا. تو مختلف جگہوں سے جب ملٹیپل جگہ سے اٹیک ہوا مکہ پہ تو قریش جو ہے نا کسی ایک جگہ جمع ہونے کا ان کو موقع ہی نہیں ملا. اس سے کیا ہوا کہ ان کی طاقت جو تھی نا وہ بکھر گئی. اور طاقت کے بکھرنے کا فائدہ کیا ہوا کہ لوگ مقابلے پر نہیں آئے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ ان کی جان جو ہے وہ بچی رہی، جان محفوظ رہی، یعنی مکے میں زیادہ جو ہے وہ قتل و غارت نہیں ہوئی.
تو یہ نبی علیہ السلام کا ایک انداز تھا مکہ میں داخل ہونے کا۔ اچھا، اس موقع پر جب نبی علیہ السلام مقام ذی طوا سے سارے لشکر کو لے کر آ رہے تھے نا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نا انصار کو بلایا کہ انصاروں کو بلاؤ۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سارے انصاروں کو بلا لے۔ تو انصار جب آئے نبی علیہ السلام کے پاس، تو نبی علیہ السلام نے کہا، اے خاندان انصار، اے انصار، یا معاشر الانصار، اے انصاروں کی جماعت، کیا تم قریش کے اوباش لڑکوں کو دیکھ رہے ہو؟ یعنی قریش کے شرارتی لڑکوں کو تم دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی یا رسول اللہ، ہم بالکل ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کو پہچان رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل جب تمہاری ان سے لڑائی ہوگی نا، ان سے تمہارا جب سامنا ہوگا، تو انہیں کاٹ کر رکھ دینا۔ یا میرے ہاتھ دیکھ رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دایاں ہاتھ چھری بنائی اور اپنے بائیں ہاتھ پہ یوں کر کے پھیرا، جس طرح کوئی چیز ہم کاٹنے کے لیے پھیرتے ہیں نا، ایسے نبی علیہ السلام نے انصار کو کہا کہ کل قریش کے اوباش نوجوان اگر تمہارے سامنے مقابلے کے لیے آئے تو ان کو کاٹ کے رکھ دیں۔ تو انصار نے کہا بالکل یا رسول اللہ، ہم جو ہے وہ ایسا ہی کریں گے۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم یہ کام کر لو گے تو پھر صفا کی پہاڑی پر، کوہ صفا، صفا مروہ، صفا، صفا پر آ کر جو ہے وہ مجھ سے مل لینا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس طرح سے لوگ جو ہے وہ بیک وقت چاروں طرف سے مکے میں داخل ہوئے، اور اسلامی فوج کے سامنے کوئی بھی جو کفریہ طاقت تھی وہ کھڑی نہ ہو سکی، اور مشرقین جو تھے وہ ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکے، اور مقابلے کا وقت نکل گیا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جنگی تدبیر جو تھی، اور آپ کی جو یہ کثرت تھی جماعت کی، وہ بڑی زبردست اس طرح حاوی آ گئی دشمن پر کہ دشمن جو ہے اس کی جو بچی کچی طاقت تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اچھا، نبی علیہ السلام نے نا اپنے تمام لوگوں کو کہا تھا کہ کوشش کرنا کہ لڑائی نہ ہو، کوشش کرنا کہ قتل و غارت نہ ہو، کوئی ظلم و زیادتی نہ ہو، کوئی خون نہ بہے۔ تو انہوں نے سب نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو جب کسی کے ساتھ بھی ایسا معاملہ پیش نہیں آیا، لیکن جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس زیریں علاقے سے جب داخل ہوئے نا، تو یہاں پر کچھ لوگوں نے ان کے خلاف مزاحمت شروع کر دی۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ فوراً ان لوگوں کا مقابلہ کیا، اور پہلے تو ان کو سمجھاتے رہے، یہ مانے نہیں۔ بہرحال ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ قتل کیے انہوں نے، جن کی تعداد تقریباً کوئی 18 سے 20 لوگ آتی ہے۔ تو 18 سے 20 لوگ فتح مکہ کے اندر مشرقین کے صرف جو ہے وہ قتل ہوئے۔ تو آپ اسے اندازہ لگائیں کہ مسلمانوں نے مکے کے اندر کسی بھی قسم کی جیسے فاتحانہ قومیں کرتی ہیں، جو آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر جو ریت ہے، جب کوئی قوم فاتح داخل ہوتی ہے فاتحانہ انداز سے، تو وہ شہروں کے شہر اجاڑ دیتی ہے، لوگوں کو بھی قتل کر دیتی ہے، کتے بلوں کو بھی ذبح کر دیتی ہے۔ لیکن مسلمانوں کا آپ انداز دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز دیکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ کسی بھی شخص کا خون نہ بہے۔ اور یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جو لوگ آئے ہیں، یہ انہوں نے پہلے شرارت شروع کی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں مانے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب چمکتے ہوئی تلواریں دیکھی نا خالد بن ولید کی، تو نبی علیہ السلام نے فوراً خالد کو بلایا اور کہا خالد، یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں تمہیں، تو میں نے منع کیا تھا کہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر کہا یا رسول اللہ، میں نے تو بہت سمجھایا تھا ان کو، لیکن وہ لوگ میری بات نہیں سنی، جس کے بعد جو ہے مجھے یہ بادل نخواستہ یہ کام کرنا پڑا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر افسوس کا اظہار فرمایا، اور آپ نے کہا کہ چلو اب اس میں جو اللہ کی جس قضا جیسے اللہ نے لکھی ہوئی ہے اس کو تو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سے یہ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیا تھا مکہ میں داخل ہونے کا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے کہاں گئے، پھر کہاں گئے، پھر کہاں گئے، یہ ساری ترتیب آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس راستے سے مکہ میں داخل ہوئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پر سوار تھے، اپنی سواری پر سوار تھے، اونٹنی پر سوار تھے۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام فاتحانہ انداز سے مکہ میں داخل ہو رہے تھے، تو وہ وقت یاد کریں جب 8 سال پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس شہر سے تنے تنہا چھوڑ کے جانا پڑا تھا، جب انہی قریش کے لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تنے تنہا اتنا تنگ کیا کہ آپ تنے تنہا جو ہے وہ شہر چھوڑ کر جو ہے وہ جانے پر مجبور ہو گئے، اور آپ مکے کی طرف دیکھتے جاتے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے جاتے تھے، اور آپ بیت اللہ کو کہتے جاتے تھے کہ یہ مکہ مجھے بہت محبوب شہر ہے میرا، اگر میری قوم جو ہے مجھے چھوڑنے پر مجبور نہ کرتی تو میں کبھی بھی یہ شہر چھوڑ کر نہ جاتا۔ تو وہ وقت دیکھیں آپ، وہ وقت یاد کریں، اور یہ والا وقت یاد کریں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 10,000 لوگوں کا ساتھ جو ہے وہ لے کر کے یہاں پر مکہ المکرمہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیا ہے یہاں پر وہ ملاحظہ کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک جو ہے وہ تواضع کے ساتھ جھکا ہوا ہے، اور آپ کی داڑھی مبارک جو تھی یہ اونٹ کا جو کوہان تھا، کجاوا تھا، اس کے ساتھ ٹچ کر رہی تھی، یعنی اس قدر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ تواضع کے ساتھ اپنی سواری پر جو ہے وہ تشریف فرماتے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کون بیٹھا ہوا تھا؟ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ پیچھے سوار تھے۔ زید بن حارثہ کون ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تھے، منہ بولے بیٹے بھی تھے، اور یہ وہ ساتھی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جن کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ جنگ موتا کے اندر جو جن کو جیش العمرہ کہا جاتا ہے، یعنی تین امیر بنائے تھے آپ نے اس لشکر کے اوپر، جن میں سب سے پہلا جو امیر بنایا تھا وہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ تو زید بن حارثہ کے جو بیٹے تھے، یعنی شہید باپ کا بیٹا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ردیف بنا کر، یعنی اپنے پیچھے بٹھا کر سواری پر مکے میں داخل ہوئے۔ آپ اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ مکے میں اس وقت کتنے بنو ہاشم کے لڑکے موجود ہوں گے، کتنے مسلمان موجود ہوں گے، کتنے رئیس زادے موجود ہوں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی اپنے پیچھے نہیں بٹھایا، بلکہ اپنا جو غلام تھا، جو اپنے خادم تھے، ان کو، ان کے بیٹے کو، یتیم بچے کو جو ہے اپنے پیچھے جو ہے وہ بٹھایا اس کی دلجوئی کے لیے، اور اس انداز سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاتحانہ انداز سے مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ دیکھیں محبت اور آپ کا دلجوئی کا انداز جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں داخل ہو رہے تھے مکہ میں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سورہ فتح کی تلاوت بھی کر رہے تھے اور سورۃ النصر کی تلاوت بھی کر رہے تھے، اذا جاء نصر اللہ والفتح اور انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ ان دو سورتوں کی تلاوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر کرتے چلے جا رہے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہاں داخل ہوئے ہیں تو 10 رمضان کو چلے تھے مکہ مدینہ سے، اور 20 رمضان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں داخل ہوئے۔ 8 ہجری 20 رمضان المبارک کا یہ واقعہ ہے جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ المکرمہ میں جو ہے وہ داخل ہوئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے رنگ کا، سیاہ رنگ کا امامہ پہنا ہوا تھا سر کے اوپر، اور اونٹنی پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوار تھے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ تواضع کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو داڑھی مبارک تھی وہ کجاوے کے ساتھ یا اونٹ کے کوہان کے ساتھ ٹچ کر رہی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام آہستہ آہستہ حرم میں داخل ہو رہے تھے، مکہ میں داخل ہو رہے تھے، اور آپ کے ساتھ ایک چاند کی طرح کمان بنائے ہوئے صحابہ، مہاجرین اور انصار، ان کا لشکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب داخل ہو رہے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام برابر یہ کہتے ہوئے چلے جا رہے تھے کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا۔ اور یہ آیت آپ جب پڑھ رہے تھے تو آپ حرم میں جب تشریف لے کر گئے، جس کا آگے بیان آئے گا، تو وہاں پر 360 بت موجود تھے۔ ایک ایک بت کے پاس آپ جاتے تھے، اپنی چھڑی سے اس بت کو توڑتے تھے اور یہ آیت تلاوت کرتے تھے کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تھا۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ جب آپ مکے میں داخل ہوئے ہیں تو آپ سب سے پہلے یہ ایک نمبر دیکھ رہے ہیں، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، یہ خانہ کعبہ ہے، اور اس کے پاس بالکل یہ جو ہے میرا ماؤس جہاں پر ہے یہاں ان کا گھر تھا۔ تو ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی بہن تھیں، ان کے گھر سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے۔ تو سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ گھر میں آپ تشریف لے کر گئے۔ تو یہاں پر جب آپ تشریف لے کر گئے تو آپ نے غسل فرمایا اور 8 رکعت نماز آپ نے ادا فرمائی، اور علماء کہتے ہیں یہ چاشت کا وقت تھا تو 8 رکعت چاشت کی آپ نے ادا فرمائی۔ اور کئی علماء نے لکھا ہے کہ یہ صلاۃ الفتح بھی تھی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فاتحانہ انداز سے داخل ہو رہے تھے مکہ میں، تو 8 رکعت آپ نے جو ہے وہ شکریہ کے، فتح کے شکرانے میں نبی علیہ السلام نے یہ نماز جو ہے وہ ادا فرمائی۔ اچھا، نماز سے جب آپ فارغ ہوئے تو ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نکلنے لگے نا، تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کدھر جائیں گے، کہاں آپ کا خیمہ لگایا جائے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم وہاں ٹھہریں گے جہاں قریش اور بنی کنانہ نے بنی ہاشم کو اور بنی عبد المطلب کو محصور کر دیا تھا، یعنی شیب ابی طالب کی وہ گھاٹی۔ تو شیب ابی طالب کی وہ گھاٹی کا واقعہ آپ کے سامنے اس سیرت کے کورس میں آ چکا ہے اوائل کے اندر، جس میں آپ کو بتایا تھا کہ 3 سال تک جو ہے وہ قریش نے اور بنی کنانہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، بنو ہاشم کا، بنو عبد المطلب کا بائیکاٹ کیا تھا، سوشلی بائیکاٹ۔ تو 3 سال تک ان سے تجارت، رشتہ داری، کھانا پینا، ہر قسم کا سامان بیچنا خریدنا، ہر چیز ممنوع کر دی تھی۔ تو ان کو ایک گھاٹی میں قید ہونا پڑا تھا۔ اور اگر آپ خانہ کعبہ کے پاس دیکھیں تو یہ جو علاقہ ہے، جو یہ دو پہاڑوں کے درمیان جو یہ وادی ہے، یہ وہ علاقہ ہے شیب ابی طالب کا، جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک آپ کے رفاقہ کے ساتھ جو ہے وہ سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ تو نبی علیہ السلام ام ہانی کے گھر سے نکلے اور حرم میں جانے کی بجائے آپ علیہ الصلوۃ والسلام شیب ابی طالب کی گھاٹی کی طرف آ گئے، اور یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑی دیر قیام فرمایا۔ اچھا، یہاں پر جب قیام فرمایا اور یہاں پر آپ حالات کا جائزہ لیتے رہے کہ سارے کے سارے جتنے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر لشکر کے حصے تھے وہ اپنی اپنی جگہ سے ہوتے ہوئے جب یہاں پر اکٹھے ہو گئے سارے شیب ابی طالب میں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یقین ہو گیا کہ اب بالکل شہر کے اندر جو ہے وہ امن قائم ہو چکا ہے،
کسی قسم کی بھگدڑ نہیں ہے، کسی قسم کی افراتفری نہیں ہے. جب سب کچھ نارمل ہو گیا تو پھر نبی علیہ السلام شب ابی طالب کی گھاٹی سے نکلے، اور یہاں سے نکلنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام تیسرے نمبر پر پہنچے حرم کے اندر. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لائے، اور آپ اونٹنی پر سوار تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام نہیں پہنا ہوا تھا. جب آپ مکے میں داخل ہوئے تو احرام پہن کر داخل نہیں ہوئے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس لباس میں تھے اسی لباس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کا طواف فرمایا. تو یہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا اس موقع کے اوپر اگر آپ 8 سال پہلے پیچھے جائیں تو آپ دیکھیں تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم میں آیا کرتے تھے تو قریش کے جو لوگ تھے، کفار مکہ تھے، نبی علیہ السلام کو کیسی کیسی اذیتیں اور تکلیفیں دیا کرتے تھے. کوئی طواف کے دوران آپ پر اوجڑی رکھ دیا کرتا تھا، کوئی اس طرح کی بات کرتا تھا، کوئی گریبان پکڑ لیتا تھا، کوئی گالیاں دیتا تھا، کوئی کچھ کرتا تھا. اس حالت کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام حرم کے اندر آیا کرتے تھے. لیکن آج 8 سال کے مختصر مدت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں کہ آپ کا ایک انداز جو ہے وہ نرالا ہے، اور نبوت کی شان اس موقع پر نرالی شان ہے. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے طواف کیا. طواف کرنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کے پاس آئے، اور خانہ کعبہ کے پاس جو ہے وہ 360 بت موجود تھے. تو 360 بتوں کے پاس آپ علیہ الصلوۃ والسلام آتے جاتے تھے، اور بت کی طرف چھڑی کر کے اس کو مارتے تھے، گراتے تھے، اور کہتے تھے جا الحق وزحق الباطل. تو یہ آیت پڑھتے تھے، اور بت جو ہے وہ اوندے منہ جو ہے وہ نیچے کی طرف گر جاتے تھے. تو بہرحال اس کام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. عثمان بن طلحہ کون ہے؟ آپ سے سوال ہے. کلید بردار، کلید کہتے ہیں چابی کو. خانہ کعبہ کی چابی ان کے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اچھا یہ چابی ان کے پاس، یعنی کہ زمانہ جاہلیت میں بھی چابی ان کے پاس ہی تھی. اور جب اسلام لے آئے یہ، آپ نے دیکھا کہ یہ اسلام لے آئے کچھ عرصہ پہلے، تو ان کے پاس ہی چابی انہیں کے پاس تھی. نبی علیہ السلام نے ان سے ابھی تک لی نہیں تھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آج کے دن ان کو بلایا خانہ کعبہ کے پاس، اور ان کو کہا کہ عثمان ہمیں چابی دو. چابی لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کا تالا کھولا چابی اس کے ساتھ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئے. تو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے والوں میں کون کون تھے؟ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے میں صرف 4 لوگ اندر گئے. کون کون سے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، اسامہ بن زید جو آپ کی سواری کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے وہ، اور چوتھے نمبر پہ عثمان بن طلحہ. یہ صرف 4 لوگ بیت اللہ کے اندر گئے، اور نبی علیہ السلام نے اندر سے دروازہ بند کر لیا. اور کچھ دیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کے اندر رہے، اور پھر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ حرم کے باہر مجمع میں بیٹھا ہوا ہے نبی علیہ السلام کے انتظار میں. لوگ ہی لوگ ہیں باہر، یعنی سارے لوگ جو ہے حرم کے اندر آ گئے، اور جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت بلال سے کہ جب آپ لوگ خانہ کعبہ کے اندر گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا عمل کیا، وہ ہمیں بتائیں. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چند رکعت نماز ادا کی. بیت اللہ کے اندر گئے، اور چند رکعت ایک مخصوص جگہ پر کھڑے ہوئے، اور اس جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند رکعتیں نماز ادا کی، نفل ادا کی، شکرانے کے دعائیں مانگی. تو پھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے ہیں تو 20 رمضان المبارک کو، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 20 رمضان تھی، تو جب نبی علیہ السلام باہر تشریف لائے تو اتنا بڑا جب مجمع دیکھا لوگوں سے کچا کچ، مسجد حرام بھری ہوئی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ چابی آپ کے ہاتھ میں تھی، اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اس موقع پر. یہ خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، اور یہ اس کا تالا ہے، اور اس کی ایک چابی ہے جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کھول کے اندر تشریف لے گئے. اور جب اس کو کھول کر باہر آئے تو باہر مجمع تھا، کچا کچ بھرا ہوا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا بڑا مجمع دیکھا تو ان کے سامنے ایک پہلا خطبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ یہ ارشاد فرمایا، جو کہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے. میں اس کو پڑھ دیتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی، دشمنوں کی تمام جماعتوں کو تنہا شکست دی. آگاہ ہو جاؤ لوگوں، جو خصلتیں اور عادتیں خواہ جانی ہوں یا مالی ہوں، جس کا دعویٰ کیا جا سکے وہ سب میرے قدموں کے نیچے ہیں. سب لغو ہے، سب باطل ہیں، مگر بیت اللہ کی دربانی، یعنی بیت اللہ کی پہرے داری اور خدمت، اور حاجیوں کو زمزم پلانا، یہ خصلتیں جس خاندان کے پاس پہلے تھیں آج بھی انہی کے پاس رہیں گی، یعنی بنو ہاشم کے پاس. کیونکہ بنو ہاشم جو تھے وہ حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، ان کو پانی بھی پلاتے تھے، بیت اللہ کی صفائی وغیرہ بھی کرتے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو کام ہے پانی پلانے کا اور بیت اللہ کی خدمت کا، یہ جن لوگوں کے پاس ہے یہ آج بھی انہی لوگوں کے پاس رہے گا. اور آگاہ ہو جاؤ، جو شخص غلطی سے قتل کیا گیا جائے کوڑے سے یا لاٹھی سے، اس کی دیت ہے 100 اونٹ.
100 اونٹ اس کی دیت جو ہے وہ دینی پڑے گی، یہ آج سے ایک رول بن رہا ہے۔ تو اے گروہ قریش، اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کی نخوت اور غرور اور آباء و اجداد پر فخر کرنے کو آج باطل قرار دے دیا۔ اب کوئی اپنے کافر آباء و اجداد پر فخر نہیں کر سکتا، سب لوگ آدم سے ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی اس آیت کی، جس کا مفہوم ہے: اے لوگو، ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تم کو شاخوں اور خاندانوں پر تقسیم کیا تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان لو، اور حقیقت میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بزرگ وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، خبیر ہے۔ پھر یہ ارشاد فرمایا کہ اے گروہ قریش، تمہارا میری نسبت کیا خیال ہے؟ یہ نبی علیہ السلام نے مجمع سے پوچھا کہ اے گروہ قریش بتاؤ، میں آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا، تم کیا کہتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو تمام لوگوں نے کہا کہ بھلائی کا، آپ بھلائی کا سلوک کریں گے، آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا بالکل صحیح، میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا: لا تثریب علیکم اليوم، کہ تم پر آج کوئی سزا، کوئی ملامت، کوئی کسی قسم کی بات نہیں ہے، جاؤ آج سے سب تم آزاد ہو۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر یہ اعلان فرمایا۔ تو جب نبی علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی خدمت اور زمزم پلانے کا کام جب دیا نا قریش کو، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ چابی آپ کے ہاتھ میں، یہ بھی آج ہمیں دے دیں۔ حضرت علی نے یہ درخواست کی نبی علیہ السلام سے: یا رسول اللہ، زمزم ہم پلائیں گے قیامت تک حاجیوں کو، بیت اللہ کی خدمت ہم کریں گے قیامت تک، تو یہ چابی بھی آج ہمیں ہی دے دیں پھر آپ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیتے ہیں کہ میں امانتیں پہنچاؤں امانت والوں کو۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے یہ آیت جو ہے وہ سورہ نساء کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چابی تھی نا وہ عثمان بن طلحہ کے ہاتھ میں دے دی، اور عثمان سے کہا کہ عثمان، یہ چابی لے لو، یہ ہمیشہ تمہارے خاندان میں رہے گی قیامت تک، اور میں نے تمہیں یہ نہیں دی بلکہ اللہ نے تمہیں دلوائی ہے، اور کوئی ظالم اور غاصب کے علاوہ تم سے یہ چابی نہیں چھین سکتا۔ تو یہ چابی جو ہے خانہ کعبہ کی آج بھی انہی کے خاندان کے لوگوں کے پاس ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ یہ اعزاز اس موقع پر دیا۔ اچھا، یہاں جب باتیں ہو رہی تھیں تو ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا۔ تو ظہر کی اذان کے لیے نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ جائیں اور اذان کہنا شروع کریں۔ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کی چھت پہ تشریف لے گئے اور اونچی آواز سے اللہ اکبر کی آواز جو ہے وہ لگانا شروع کر۔ اور یہ جب آہد آہد کی آواز لگا رہے تھے تو آپ وہ وقت ملاحظہ کریں کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شروع میں اسلام لے کر آئے تھے اور جب یہ آہد آہد کہتے تھے تو ان کو کتنا مارا جاتا تھا۔ مکے میں وادی بطحا کے اندر ان کے جو مالک تھے، جو غلام تھے جن کے، یہ وہ ان کو کتنا مارتے تھے، اور ہم نے یہ پورا ان کی جو واقعات ہیں وہ پڑھ لیے کہ ان کو کبھی گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا، کبھی وزنی پتھر ان کے پیٹ پر رکھا جاتا تھا، کبھی تشدد کرتے تھے، حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ مارنے والے تھک جاتے تھے، اتنا مارتے تھے۔ اور صرف کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے کہ آہد آہد نہ کہا کرو، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یہ آواز نہ لگاؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، لیکن یہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک کی آواز لگاتے رہتے تھے اور لوگ ان کو مارتے رہتے۔ تو آج وہی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اللہ اکبر اذان کی آواز دے رہے ہیں۔ تو اس موقع کے اوپر کیا منظر ہوگا، آپ یہ اندازہ تو کرو گا۔ تو اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی نماز کے لیے جو ہے اذان کا حکم فرمایا، تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کی چھت پر جو ہے وہ چڑھ کر اذان دی۔ اچھا، جب یہ اذان دے رہے تھے نا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں واقعہ ایک پیش آیا۔ وہ واقعہ یہ پیش آیا کہ جو قریش کے کچھ سردار باقی تھے نا، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ کیونکہ یہ منظر دیکھ نہیں سکتے تھے خانہ کعبہ کا اس طرح پتہ ہو جانا، تو وہ چھپ کر نا دور چلے گئے پہاڑوں کے اندر۔ تو وہاں سے جب انہوں نے دیکھا کہ بیت اللہ کے چھت پر ایک شخص کھڑا ہو کے اذان کی آواز کہہ رہا ہے تو ان کو بڑی حیرانی ہوئی۔ تو اچھا، جو جن سرداروں نے قریش کی میں بات کر رہا ہوں وہ پہاڑوں پر نہیں تھے، وہ خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھے ہوئے۔ تو خانہ کعبہ کے صحن میں جو قریش کے سردار بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص چڑھ کر اذان دے رہا ہے، تو ان کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ تو ان میں سے کون کون لوگ تھے؟ ایک کا نام تھا ابو سفیان، ایک کا نام تھا عتاب، ایک کا نام تھا خالد، یہ بیٹے تھے اسید کے تینوں، اور ایک تھے حارث بن حشام۔ تو یہ چار لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔
یہ چاروں کے چاروں بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن ان سے پہلے کا واقعہ کہ عطاب اور خالد تھے نا، جب انہوں نے اذان کی آواز سنی نا تو آپس میں بڑبڑانے لگے اور کہنے لگے کہ اچھا ہوا اللہ نے ہمارے باپ کو پہلے اٹھا لیا، جو ہمارا باپ تھا اسید، اس کو اللہ نے اچھا ہوا پہلے اٹھا لیا، کیونکہ اگر وہ آج زندہ ہوتا تو یہ آواز سننے کی تاب نہ لا سکتا، تو یہ آواز سننا گویا کہ اس کے لیے ایک بہت بڑی ایک بےزتی ہوتی نا اس میں۔ تو انہوں نے یہ بات کی کہ اللہ نے ہمارے باپ کی آج عزت رکھ لی کہ ان کو پہلے ہی اپنے پاس لے گئے۔ حارث کہنے لگے کہ خدا کی قسم اگر مجھے یہ یقین ہو جاتا نا کہ آپ حق پر ہیں تو ضرور آپ کا اتباع کرتا۔ اور ابو سفیان کہنے لگا کہ میں نہیں کہتا بھائی کچھ بھی، اس لیے کہ میں کوئی لفظ کہوں گا، ادھر میں کچھ بولوں گا اور ادھر اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو خبر دے دیں گے، جو ہم باتیں کر رہے ہیں یہ نبی علیہ السلام کو ابھی اللہ تعالیٰ بتا دیں گے، اس لیے بھائی میں تو کچھ نہیں بولتا۔ ابھی وہ چاروں یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ نبی علیہ السلام طواف کر رہے تھے خانہ کعبہ کے سین کا، تو خانہ کعبہ کے سین میں نبی علیہ السلام انہی چاروں کے پاس سے گزرے، تو نبی علیہ السلاۃ والسلام نے ان چاروں سے کہا کہ مجھے پتہ لگ چکا ہے تم لوگ جو چاروں باتیں کر رہے تھے، تم جو چاروں آپس میں باتیں کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سب کی خبر دے دی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کے بعد جو ہے وہ ساری گفتگو ان کو بتا دی کہ تم یہ باتیں کر رہے تھے، تو بڑا حیران ہوئے وہ لوگ، اور حارث اور عطاب ان دونوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اس لیے کہ ہم میں سے تو کسی نے بھی آپ کو اس امر کی اطلاع نہیں دی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو بتایا کہ ہم کیا باتیں کر رہے تھے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی آپ کو ہماری ساری باتوں کی خبر دے دی ہے۔ اچھا، ان میں ایک صاحب کا میں نے نام بتایا آپ کو، عطاب بن اسید۔ آپ حیران ہوں گے، یہ عطاب بن اسید جو کہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ان کو مکے کا والی بنا دیا، مکے کا گورنر بنا دیا، مکے کا سردار بنا دیا اسی وقت جب یہ اسلام لے آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکے کا والی مقرر فرمایا، اور ان کی عمر اس وقت کیا تھی؟ صرف 21 سال، 21 سال ان کی عمر تھی، یعنی فتح مکہ کے موقع پر جو مکے کی نگہبانی جس شخص کو ملی وہ یہ عطاب بن اسید ہے، 21 سال کی عمر میں، اور ابھی مسلمان ہوئے، حرم میں جو طواف کر رہے ہیں نبی علیہ السلام، تو ان کی یہ باتیں سن کر وہ مسلمان ہو گئے۔ تو اور ان کو نبی علیہ السلام نے 1 درہم ان کا وظیفہ مقرر کیا، ایک درہم یومیہ، روزانہ کا 1 درہم ان کو وظیفہ ان کا مقرر کیا، اور نبی علیہ السلام نے ان کو عہدہ دے دیا مکے کے والی کا، مکے کے گورنر کا، یہ عہدہ ان کو دے دیا۔ اور یہ جو عطاب بن اسید ہے نا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال تک مکے کے والی رہے، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی یہ مکہ کے امیر رہے، اور جس دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا نا مدینہ میں، اسی دن ان کا انتقال ہوا مکہ میں، تو یہ اس دن جو ہے وہ انہوں نے وفات پائی۔ اچھا، یہاں ایک اور مزیدار واقعہ ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان کہہ رہے تھے نا، تو نیچے کچھ قریش کے نوجوان کھڑے ہوئے تھے، شرارتی قسم کے لڑکے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ کیا کر رہے تھے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہتے تھے نا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو وہ شرارتی لڑکے نیچے سے نقل اتارتے تھے اذان کی، وہ بھی کہتے تھے اللہ اکبر، یعنی مذاق اڑاتے تھے اذان کا، اذان کے الفاظ کا، اور دہراتے تھے ان الفاظ کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک یہ آواز پہنچی کہ کچھ لڑکے ہیں اس طرح سے اذانوں کو دہرا رہے ہیں، جو بلال کلمات کہتے ہیں ان کو یہ دہراتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف گئے، جب انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں پکڑنے آ رہے ہیں، وہ سارے لڑکے بھاگ گئے، صرف ایک بچہ جو تھا نا وہ قابو آ گیا، اس کا نام تھا ابو محذورہ، وہ ابو محذورہ جو تھے نا وہ بھاگ نہیں سکے، وہ قابو آ گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اور قدرتی بات ہے کہ جب وہ نقل اتار رہے تو سب سے اونچی آواز میں یہی اتار رہے تھے، باقی لڑکے تو ہلکی ہلکی آواز میں اتار رہے تھے، اور ان کی آواز بہت اونچی تھی، اور یہ جو ہے وہ نقل اتارنے میں سب سے اونچی آواز انہی کی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو پکڑ لیا اور کہا کہ تم کیا کر رہے تھے، تو ان کو باطل نخواستہ بتانا پڑا کہ میں اذان کی نقل اتار رہا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اذان کہو، کیا کہہ رہے تھے کہو ذرا مجھے، تو یہ بڑے روحانسی سے ہو گئے کہ میں تو نقل اتار رہا تھا، میں کیا کہوں، لیکن نبی علیہ السلام کا حکم تھا۔ تو بہرحال انہوں نے کیا کیا کہ وہ اذان کے الفاظ جو یہ نقل اتار رہے تھے ان کو اونچی آواز سے جو ہے وہ دہرانا شروع کر دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی آواز سنی تو ان کی آواز بڑی خوش الحان تھے، بہت بلند آواز بھی تھی اور خوبصورت آواز تھی ان کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو جو ہے وہ ان کی اذان کی آواز سنی، تو نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو بلایا، ان کے ہاتھ میں کچھ درم تھے، وہ تھیلی اٹھائی درموں کی، وہ نبی علیہ السلام نے ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دی، اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرا، ان کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا، اور ان کے جو ہے وہ سینے پر ہاتھ پھیرا ناف تک، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعا دی، بارک اللہ فیکا،
وبارک اللہ علیک کا، یہ نبی علیہ السلام نے ان کو دعا کی۔ ابو معذورہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا وہ ہاتھ پھیرنا اور مجھے یہ دعا دینا ایسا تھا کہ آنن فانن، جو میں مذاق اڑا رہا تھا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں میرے دل میں نفرت تھی، اسلام کے بارے میں نفرت تھی، وہ یکا یک ایک دم سب ختم ہو گئی، اور وہ ساری کی ساری نفرت جو تھی وہ محبت میں بدل گئی۔ اور میرا جو دل تھا نا، اسی وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے لبریز ہو گیا۔ اب میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اسلام لاتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، آپ مجھے مکے کا مؤذن بنا دیں۔ لو جی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت ان کو مکے کا مؤذن جو ہے وہ مقرر کر دیا۔ تو ادھر مکے کے والی کا واقعہ آپ نے سنا کہ اس وقت مسلمان ہوئے، مکے کے والی بن گئے، یہ نقل اتار رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شفقت بھرا ہاتھ پھیرا، دعا دی، ایمان لائے، اور فوراً نبی علیہ السلام سے درخواست کی یا رسول اللہ مجھے مکے کا مؤذن بنا دیں، خانہ کعبہ کا مؤذن بنا دیں۔ اتنی بڑی بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً عطا بن اسید کو اطلاع کی کہ بھائی یہ جو ابو محذورہ ہے، آج کے بعد حرم کے اندر اذان یہ شخص کہے گا، اور یہ ایک مدت تک یہ مکے کے اندر جو ہے وہ مقیم رہے اور اذان دیتے رہے، اور 59 ہجری میں ان کی وفات ہوئی مکہ کے اندر۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جب ان کو مکے کی جو اذان کہنے کا عہدہ ملا تھا تو ان کی عمر اس وقت 16 سال تھی، اور وفات تک یہ مکہ کے مؤذن رہے۔ اور ان کی وفات کے بعد آج کا نہیں پتا، لیکن نسل در نسل ان کی ہی اولاد جو تھی وہ مکہ کے جو ہے وہ مؤذن جو ہے وہ بنتی رہی اور بارش ہوتی رہی اذان۔ تو یہ واقعہ جو ہے وہ یہاں پر اس موقع پر پیش آیا۔ واپس چلتے ہیں اس تصویر پر۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ نبی علیہ السلام سب سے پہلے ام ہانی کے گھر گئے، پھر شیب ابی طالب میں گئے، جب سب امن ہو گیا پھر آپ خانہ کعبہ میں آئے، خانہ کعبہ میں آ کر آپ نے خانہ کعبہ کے اندر گئے، آپ نے نماز وغیرہ پڑھی۔ اچھا، خانہ کعبہ کے جب اندر آئے تو اندر نہ کچھ اندر بھی بت پڑے ہوئے تھے، آپ نے ان بتوں کو ہٹایا، اور خانہ کعبہ کی دیواروں پر کچھ تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام خانہ کعبہ کے اندر داخل نہیں ہوئے، آپ نے پہلے صحابہ کو کہا اندر جاؤ اور تصویریں مٹا کے آؤ ساری۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ اندر تشریف لے گئے اور آپ نے مٹا دی یا مٹوا دی کسی سے۔ تو اس میں کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فوٹو بنی ہوئی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بنی ہوئی تھی، کیونکہ مکہ کے لوگ کیا کرتے تھے آپ کو پتا ہے، مختلف طرح کے فال نکالتے تھے، مختلف طرح کے جو ہے وہ لاٹری آپ سمجھ لیں، یا آپ اس طرح کی اور کوئی چیز سمجھ لیں، تو وہ ان چیزوں کو فال کے طور پر استعمال کرتے تھے ان کی تصویروں کو۔ تو نبی علیہ السلام نے فوراً ان کی تصویریں مٹائیں، اور یہ سب خانہ کعبہ کے اندر باہر سے بتوں سے اور اس قسم کی شرکیہ چیزوں سے اور تصویروں سے خانہ کعبہ کو بالکل پاک کر دیا۔ تو اس موقع پر یہ واقعہ پیش آیا۔ تو اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے تشریف لائے صفا پہاڑی پر، کوہ صفا پر۔ تو کوہ صفا پر جب آپ آئے تو کوہ صفا پر آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کی طرف منہ فرمایا، اور بیت اللہ کی طرف چہرہ فرما کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیر تک دعائیں مانگتے رہے، اور سارا لشکر جو تھا، سارے لوگ جو تھے وہ کوہ صفا پر جمع ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہاں پر جو ہے وہ دیر تک دعائیں مانگتے رہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہے۔ اور یہاں پر انصار کا مجمع بھی تھا، مہاجرین کا مجمع بھی تھا، سارے مسلمانوں کا مجمع تھا۔ اچانک انصاروں نے یہ دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے منہمک ہیں دعا کے اندر، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور آپ جو ہے وہ الگ شان کے ساتھ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور۔ تو انصار آپس میں نہ کچھ بات کرنے لگے، انصار کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے لگتا ہے آپ پر اور آپ کے شہر پر اور آپ کی زمین کو فتح کر دیا ہے، اب ایسا نہ ہو کہ نبی علیہ السلام مکے میں ہی ٹھہر جائیں، اب مدینہ جائیں ہی نا۔ یہ کچھ انصار آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگ پڑے کہ ہمیں یہ ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی علیہ السلام آج کے بعد جو ہے مکے میں ہی رہ جائیں اور ہمارے ساتھ مدینہ نہ جائیں، اور ہمیں اکیلے مدینہ جو ہے وہ جانا پڑے۔ تو ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے انصار کہ اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار آنا شروع ہو گئے، اور صحابہ کی یہ شان تھی، کیفیت تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کے اثرات آتے تھے نا، تو صحابہ بالکل خاموش ہو جاتے تھے، بالکل خاموش ہو جاتے تھے، اور کوئی شخص بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا، سب کی نظریں نیچے جھک جاتی تھیں، یہاں تک کہ جب وحی مکمل ہو چکی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے گروہ انصار، تم نے یہ کہا ہے تم نے یہ کہا ہے کہ میں مکے میں ہی رہ جاؤں گا اور مدینہ نہیں جاؤں گا؟ تو انصار نے کہا یا رسول اللہ بالکل ہمارے دل میں یہ بات آئی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خوب سمجھ لو انصار، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، میں نے اللہ کے حکم سے ہجرت کی ہے، تمہاری زندگی میری زندگی ہے اور تمہاری موت میری موت ہے۔ یہ سن کر انصار رونے لگ پڑے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بس ہمیں یہی اندیشہ تھا کہیں یہ نعمت ہم سے آج کے دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اٹھا نہ لے، اور ہم اتنے وفا شیار ہیں، ہم اتنے جانثار ہیں
ہم ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں انتہائی بخیل ہیں کہ اللہ اور رسول کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، باقی دنیا کی ہر چیز جو ہے ہم چھوڑنے کو تیار ہیں، اس معاملے میں ہم جو ہے وہ بالکل اثار نہیں کر سکتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں تم نے سچ کہا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہیں معذور سمجھتے ہیں اس معاملے میں، اور تمہیں سچا سمجھتے ہیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے انصار کے ساتھ جینے مرنے کی جو ہے وہ بات کی، اور انصار کے جو ہے وہ دل اس معاملے پر خوش ہو گئے۔ تو کوہ صفا کی ہم بات کر رہے تھے، تو کوہ صفا پر کیا ہوا، اور کیا ہوا کہ یہاں پر لوگ کیونکہ جمع ہو گئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوگ آنے لگ پڑے، اور بیعت آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو بیعت کرنے لگ پڑے۔ تو لوگ آتے تھے، بیعت ہوتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بیعت کر کیا کرتے تھے، اسلام پر، اللہ رسول کی اطاعت پر ان سے بیعت لیتے تھے۔ تو مردوں سے جہاد پر بھی بیعت لی جاتی تھی، تو مختلف چیزوں کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ لوگوں سے بیعت لیتے تھے۔ تو سب سے پہلے آپ نے مردوں سے بیعت لی، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں سے بیعت لی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ مردوں سے تو بیعت کے وقت چھو لیتے تھے مردوں کو، لیکن عورتوں کو کبھی نہیں چھوتے تھے آپ۔ عورتیں جب بھی بیعت کرتی تھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر، تو یا تو کپڑے سے کرتی تھیں کہ کپڑے کا ایک کونا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے، اور ایک کپڑے کا کونا جو ہے وہ خاتون ہاتھ میں پکڑتی تھی، یا ایک پانی کا پیالہ ہوتا تھا، پہلے نبی علیہ السلام اپنا ہاتھ اس میں ڈال کر نکال لیا کرتے تھے، پھر عورت اپنا ہاتھ ڈال کر اس میں نکال لیا کرتی۔ تو یہ اس طرح سے نبی علیہ السلام بیعت کرتے تھے۔ عورت کو کبھی بھی جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو غیر عورت ہے، نامحرم عورت ہے، کبھی اس کو زندگی بھر نہیں چھوا۔ اچھا، یہاں پر جن عورتوں نے بیعت کی ان کے نام کیا تھے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ان میں 5 خاص طور پر قابل ذکر نام ہے، کافی عورتیں تھیں لیکن 5 عورتوں کے نام جو ہے کافی قابل ذکر ہے، جس میں ایک عورت تو ام ہانی ہے، جن کے گھر میں نبی علیہ السلام ٹھہرے تھے۔ تو ام ہانی جو علی کی بہن تھی، انہوں نے بیعت کی۔ پھر ام حبیبہ تھیں، جو کہ بیٹی تھی آس بن امیہ کی، یہ آئیں، انہوں نے بیعت کی۔ اور جو عتاب بن اسید تھے نا مکے کے والی، ان کی 2 پھپھیاں تھیں، ان دونوں پھپھیوں نے بیعت کی، ایک کا نام تھا اروا بنت ابی عیس، اور ایک کا نام تھا آتکا۔ اروا اور آتکا یہ 2 مکے کے جو والی تھے عتاب، ان کی پھپھیاں تھیں، ان 2 عورتوں نے بھی بیعت کی۔ اور 5ویں قابل ذکر عورت ہے وہ آپ کو سب کو پتا ہے، وہ ہندا تھی، ہندا بنت عتبہ، یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھی۔ تو یہ اسلام لے کر آئی اس موقع پر، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی، اور انہوں نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں جو بیعت کی۔ اچھا، جب یہ انہوں نے بیعت کی ہے نا، تو ان کی بیعت کا واقعہ ہے، جب یہ بیعت کے لیے حاضر ہوئی تو انہوں نے اپنا کپڑا، اپنے چہرے پر نہ کپڑا چھپ ڈالا ہوا تھا، اور یہ چھپ رہی تھی، پیچھے پیچھے رہ رہی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی، کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں، انہوں نے کیا کیا تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی جو سید الشہداء ہیں، احد کے موقع پر جو ہے وہ ان کو جو واشی نے شہید کیا تھا، انہوں نے ان کی لاش کا مسئلہ کیا تھا، اور ان کا کلیجہ نکالا تھا اور چبایا تھا۔ اور وہ نبی علیہ السلام کے بہت زیادہ تعلق والے چچا تھے، بڑی محبت تھی نبی علیہ السلام کو، نبی علیہ السلام کو اس کا بہت زیادہ دکھ ہوا تھا، تو یہ اس واقعے کی وجہ سے شرمندہ تھیں اور یہ چھپ رہی تھیں۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بیعت ہو رہی تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بیعت لے رہے تھے، تو ہندا کہنے لگی یا رسول اللہ، آپ ہم سے کن چیزوں پر بیعت لے رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات پر بیعت لے رہا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کرنا۔ تو انہوں نے کہا کہ اور، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا چوری نہ کرنا۔ تو اس پر ہندا کہنے لگی کہ میں اپنے شوہر ابو سفیان کے جیب سے یا اس کے بٹوے سے کچھ پیسے لے لیتی ہوں بغیر پوچھے، تو کیا میرے لیے جائز ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ابو سفیان بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو ابو سفیان کہنے لگے کہ جو تو نے پہلے کر دیا وہ معاف ہے، لیکن آئندہ نہ کرنا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بقدر ضرورت اور بقدر کفایت شوہر کے مال سے لے سکتی ہو، جو تمہیں عرف اور دستور میں تیرے بچوں کی ضرورت کو کفایت کر سکے، یعنی جو اتنا مال لے لو بغیر پوچھے جو تمہارے بچوں کی ضرورت اور تمہاری ضرورت کے لیے جو ہے وہ ضروری ہو، اس کے علاوہ نہیں لے سکتے تم بغیر پوچھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اور زنا نہ کرنا۔ تو اس پر ہندا کہنے لگی کیا یا رسول اللہ کوئی شریف عورت کبھی زنا کر سکتی ہے؟ اب یہ کون تھی؟ یہ اس سے تھوڑی دیر پہلے مشرک تھی، مشرکہ تھی، یعنی کہ ایک مشرک عورت بھی زنا کرنے کو باعث عار سمجھتی تھی، کبھی گناہ سمجھتی تھی، تبھی انہوں نے یہ کہا نا کہ یا رسول اللہ کوئی آزاد عورت بھی کبھی زنا کر سکتی ہے؟ تو اس موقع کا سوال ہے یہ، تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ زنا جو ہے وہ ایسی لعنت اور ایسا گناہ تھا، کبیرہ گناہ تھا،
کہ مشرک عورت بھی تصور نہیں کر سکتی تھی. اور آج افسوس کی بات ہے ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں تو اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا. اور خاص طور پر مغرب کا اگر ذکر کروں، مغرب زدہ قوموں کا یا مغرب زدہ ذہنوں کا، تو وہاں یہ کبھی رسم کتنی عام ہو چکی اور اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھ رہا. اور اس دور میں ایک مشرک عورت بھی جو ہے وہ اس کو گناہ سمجھتی تھی. تبھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا نا. اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا اولاد کو قتل نہ کرنا، کسی پر بہتان نہ لگانا. اور اس کے بعد نبی علیہ السلام والسلام پہچان گئے. آپ نے کہا تو ہندا ہے نا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ہندا ہوں. تو پھر آپ نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس سے بیعت لے لو. تو بیعت کے بعد ہندا نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعائے مغفرت کریں. تو نبی علیہ السلام نے پھر ان کے لیے دعائے مغفرت کی. تو جیسے ہی ہندا اسلام لے کر آئیں تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اسلام لانے سے پہلے آپ کا چہرے سے زیادہ کوئی چہرہ مجھے مبغوض نہیں تھا، برا نہیں لگتا تھا، اور آپ سے زیادہ میں کسی کو دشمن نہیں سمجھتی تھی. لیکن اب اسلام لانے کے بعد آپ کا چہرہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اب میری جو دل میں محبت ہے آپ کے لیے وہ اور بھی زیادہ ہو گئی ہے. تو یہاں پر یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا. تو یہ وہ حالات ہیں جو کہ مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باری باری جن جگہوں پر جانا اور کہاں سے داخل ہونا اور مکے کے کیا حالات تھے وہ میں نے آپ کے سامنے تصویری خاکے کی صورت میں رکھے ہیں. یہ ہے آج کی مکے کی تصویر. اس کو آپ غور سے دیکھیں. اگر اسی تصویر کو ہم میپ کریں آج کے حرم کے لے آؤٹ پہ، تو آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہاں پر جو میں نے تصویر میں دکھایا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہاں سے داخل ہوئے اور باقی لوگ کہاں سے داخل ہوئے. تو سب سے پہلے خالد بن ولید کا ذکر کرتے ہیں. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی یہاں سے داخل ہوئے اور یہ کلاک ٹاور آپ دیکھ رہے ہیں آج بنا ہوا. تو یہاں سے شارع ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کا لشکر جو ہے وہ داخل ہوا. اور یہ وہ زیریں علاقہ ہے جو نچلا علاقہ ہے، اسفل ہے کہ یہ بالائی علاقہ ہے. تو خالد بن ولید کا لشکر جو ہے آپ سمجھ لیں کہ ابراہیم خلیل روڈ سے مکہ کے حدود میں حرم میں داخل ہوا. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ زبیر بن عوام ہے جن کے ہاتھ میں مہاجرین کا جھنڈا تھا. تو یہ داخل ہوئے ہیں صفا والی سائڈ سے، یعنی جس طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو لائبریری بنی ہوئی ہے جو جائے پیدائش کی جگہ ہے، اس طرف سے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مکے میں داخل ہوئے، یعنی جبل ابو قبیس کے پاس سے. جو جبل ابو قبیس کے اوپر جو بنا ہوا ہے محل، جو رائل پیلس بنا ہوا ہے آج، اس کے پاس سے نبی صلی اللہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں سے حرم میں داخل ہوئے. ابو عبیدہ بن جرح داخل ہوتے ہیں جنت المعلیٰ قبرستان کی طرف سے. یہ جنت المعلیٰ قبرستان ہے، آج یہیں پر ہی موجود ہے. تو یہاں سے ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ کا لشکر جو ہے وہ جو پیادہ لشکر تھا، جو پیدل سوار تھے وہ ان کے ساتھ تھے سارے، یہ یہاں سے داخل ہوئے. اور اسی کے دوسری طرف سے جو وادی الحجون ہے، جو جبل قدا ہے، آج یہ پہاڑ تو موجود نہیں ہے، کنسٹرکشن ہو چکی ہے ساری. تو یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ معروف راستہ تھا مدینہ کی طرف جانے کا. تو یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ داخل ہوئے. اور یہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جبل کئی کان اور جبل عمر پہ تو آج وہ عمر عمر ریزیڈنسی بن چکی ہے، ہوٹل بن چکا ہے بہت بڑا. تو جبل کئی کان اور جبل عمر کے درمیان کا جو راستہ ہے جو یمن کی طرف جا رہا ہے یا جدہ کی طرف جا رہا ہے، وہ راستہ وہاں سے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر جو ہے وہ یہاں سے خانہ کعبہ میں داخل ہوا. تو یہ ایک تصویر ہے آپ کے لیے سمجھنے کے لیے کہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کا لشکر کہاں کہاں سے کیسے کیسے داخل ہوا. تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا. پیغام امن کیا تھا؟ ابو سفیان کے گھر میں جو آ جائے پناہ ہے، جو پناہ لے لے امان ہے. جو مسجد حرام میں آ جائے اس کے لیے امان ہے، اور اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اس پر امان ہے. تو اس سے لوگوں کو بڑی سہولت ہوئی اور کسی قسم کا بھی ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ پیش نہیں آیا. لشکر اسلام مکے میں داخل ہوا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ابو سفیان کیا مکے میں جا کر مختلف اعلان کرنا اور لوگوں کو یہی 3 باتیں بتانا. اور یہاں پر سعد بن عبادہ کا وہ جملہ جو انہوں نے وادی زیتوا میں بولا تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سعد بن عبادہ سے جھنڈا لے کر ان کے بیٹے کو دے دینا. اور ابو سفیان جب یہ اعلان کر رہے تھے تو ان کی بیوی ہندا آئیں اور ابو سفیان کے اعلان پر رد عمل کیا. اور ابو سفیان نے لوگوں سے کہا کہ اس عورت کی بات نہ ماننا، یہ تمہیں جو ہے وہ خوار کروا دے گی. تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ فتح مکہ کے وقت میں تواضع اور انکساری کا عالم کیا تھا کہ کچھ مقامات پر مزاحمت ہوئی ہے کہ کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی یہاں پر، اور بغیر جنگ کے فتح ہوا مکہ. اور فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم احرام کے بغیر مکے میں داخل ہوئے. سر پر سیاہ امامہ پہنا ہوا تھا آپ نے، اور اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو فتح سے نوازا تو آپ کا سر جو تھا وہ تواضع اور انکساری سے جھک رہا تھا کہ جو آپ کی داڑھی مبارک تھی وہ کجاوے سے لگ رہی تھی. اور آپ سورہ فتح اور سورہ نصر کی تلاوت فرما رہے تھے. سواری پر پیچھے اسامہ بن زید جو آپ کے غلام کے بیٹے تھے، زید بن حارثہ کے بیٹے، وہ سوار تھے.
سب سے پہلے ابن ہانی کے گھر گئے، وہاں صلاۃ الفتح 8 رکعت پڑھی، پھر شب ابی طالب میں خیمہ ہو گئے، اور جب پورا مکے میں امن ہو گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے اندر یعنی خانہ کعبہ کی طرف گئے اور وہاں طواف کیا اور خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے۔ اور خانہ کعبہ میں جب داخل ہوئے تو وہاں 360 بت تھے، اور آپ اپنی کمان سے چھڑی سے ان بتوں کو مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے جا الحق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل جو ہے وہ مٹنے کے لیے ہی تھا۔ اور آپ کی ضرب سے بت جو تھے وہ چہروں کے بل اوندھے نیچے گرتے چلے جاتے تھے۔ خانہ کعبہ کے اندر آپ کیسے گئے؟ آپ نے چابی منگوائی عثمان بن طلحہ سے، خانہ کعبہ کے اندر دیواروں پر کچھ تصویریں بنی ہوئی تھی، آپ زمزم سے اس کو دھویا، اور جب یہ سارا کچھ ہو گیا پھر آپ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہونے والے 4 لوگ تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود، اسامہ بن زید، حضرت بلال اور عثمان بن طلحہ۔ یہ چاروں داخل ہوئے، دروازہ اندر سے بند کر لیا گیا، کچھ دیر آپ اندر رہے اور خانہ کعبہ کے چاروں کونوں میں توحید کے کلمات کہے، نماز ادا کی۔ قبول اسلام سے پہلے بیت اللہ کی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس ہوتی تھی، جو کہ تب یہ فتح مکہ کے بعد بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان بن طلحہ کو ہی یہ چابی عطا فرمائی۔ اور حضرت علی المرتضیٰ نے پانی پلانے کے اعزاز کے ساتھ کلید برداری کا اعزاز بھی حاصل کرنے کی خواہش کی، تو اس پر نبی علیہ السلام نے چابی عثمان بن طلحہ کو ہی واپس کر دی اور کہا آج نیکی اور افائے عہد کا دن ہے۔ اور خانہ کعبہ کے دروازے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو یہ خطبہ ہم نے پورا دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ کیا پڑھا۔ اچھا، یہاں پر کیا ہوا، قریش چلے کے جبل قبیس پہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو خانہ کعبہ کی چھت سے ظہر کی اذان کہنے کا حکم دیا، اور سیاسی اقدامات کیا کیا آپ نے، حضرت عتاب بن اسید کو 1 درہم دے کر مکے کا والی مقرر کر دیا، اور ان کی عمر 21 سال تھی۔ اور اس کے بعد مؤذن جو تھے ان کا واقعہ آپ کے سامنے آ گیا، ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن مکہ مقرر ہو گئے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ نبی علیہ السلام کوئی صفا پر گئے اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے آپ دعائیں مانگنے لگے، اور وہاں انصار نے جب یہ منظر دیکھا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ رسول اللہ کو اپنے شہر سے محبت ہو گئی ہے اور اپنی قوم سے نرمی پیدا ہو گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں ہی رہ جائیں۔ تو اس پر نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کو کہا کہ تمہاری زندگی میری زندگی ہے، تمہاری موت میری موت ہے، تو میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا، تم بے فکر رہو۔ اور کوئی صفا پر پھر نبی علیہ السلام نے عورتوں اور مردوں سے، بچوں اور بوڑھوں سے بیعت لی، اور جب بیعت سے مردوں کی بیعت پہلے ہوئی، جب مردوں کی بیعت ہو چکی تو پھر عورتوں سے بیعت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دی۔ اور خواتین کی بیعت کے دوران حضرت ہندہ بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات بیعت میں کچھ بات چیت کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اور اس کے بعد ایک خطبہ ثانی ہوا، اور اس کا پس منظر کیا ہوا وہ جلدی سے دیکھ لیتے ہیں، پھر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ فتح مکہ کے اگلے دن کیا ہوا؟ اگلے دن کیا ہوا کہ ایک قبیلہ تھا خزائی قبیلہ، اس نے ایک حزیلی قبیلے کے بندے کو مار دیا۔ خزائی جو تھا وہ مسلمان تھا، اور جو حزیلی تھا وہ مشرک تھا۔ تو ایک مسلمان نے، پرانی دشمنی تھی، مسلمان نے مشرک کو مار دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا پتہ لگانا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے رنجیدہ ہوئے، تو آپ نے فوراً لوگوں کو صفا پر جمع فرمایا اور ایک اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ خطبہ کیا تھا یہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ نے کہا کہ اے لوگوں، بے شک اللہ تعالیٰ نے جس روز آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اسی دن مکے کو حرام اور محترم پیدا کیا ہے، بس وہ قیامت تک حرام اور محترم رہے گا۔ کسی شخص کے لیے جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو یہ جائز نہیں کہ مکے میں کوئی خون بہائے، اور نہ کسی کے لیے کسی درخت کا کاٹنا جائز ہے۔ مکہ نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال ہوا ہے اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا، اور میرے لیے بھی صرف اسی گھڑی میں فتح مکہ کے دوران ہی چند گھڑیوں کے لیے حلال کیا گیا ہے۔ اہل مکہ کی نافرمانی پر اور ناراضی کی وجہ سے آگاہ ہو جاؤ کہ اس کی حرمت پھر ویسے ہی ہو گئی ہے جیسا کہ کل تھی۔ بس تم میں سے جو حاضر ہیں وہ میرا پیغام غائبین تک پہنچا دیں۔ بس تم میں سے جو شخص یہ کہے گا کہ رسول اللہ نے مکے میں قتال کیا، تو مجھ سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے رسول کے لیے مکہ کے اندر کچھ لمحے کے لیے اس کو حلال کیا تھا، اور تمہارے لیے بالکل حلال اب نہیں ہے۔ اور اے گروہ خزاعہ، قتل سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لو، تم نے ایک شخص کو مارا ہے جس کی دیت خون بہا میں دوں گا۔ مقتول کے گھر والوں کو 2 باتوں میں سے ایک کا اختیار ہوگا، یا خون کے بدلے قاتل کا خون لے لیں یا مقتول کی دیت لے لیں۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر کیا کیا، 100 اونٹ جو دیت کے طے کیے تھے نا پہلے خطبے میں، وہ فوراً آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف سے جو ہے وہ بنو حزیل کے بندے کو جو ہے وہ ان کی فیملی کو جو ہے وہ اپنی طرف سے ادا کرے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا دوسرا خطبہ تھا اس موقع پر۔ اور اس موقع پر
نبی علیہ السلام نے کچھ لوگ ایسے تھے، تقریباً 15 لوگ، جن کے قتل کا حکم دے دیا تھا کہ یہ بیت اللہ کے غلاف سے چپٹے ہوئے بھی پائے جائیں کو قتل کر۔ تو ان 15 لوگوں کا کیا حال ہوا، ان میں سے کتنے لوگ ایمان لے آئے جن کو چھوڑ دیا گیا، کتنے لوگ باوجود قتل ہو گئے، اس کا حوال انشاءاللہ کل کی کلاس میں جو ہے وہ ذکر ہوگا۔ تو وما علینا الا البلاغ المبین، میری بات مکمل ہو گئی ہے۔ کس ساتھی کا سوال ہے تو کر لیں، پھر اذان کا وقت ہو، دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔